الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين سامعین محترم بزرگوں عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، ماقبل عنوان فکر آخرت کے متعلق جو چل رہا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو اب بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر اس کو پورا کیا جائے تو سیرت النبی کا عنوان پھر مکانا ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس عنوان کو فکر آخرت والے کو پورا کریں گے۔ بات تو زندگی کی ہے تو سب کچھ بیان کریں گے، نہیں ہے تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ تو آج کے اس خطبہ کے اندر آپ کے سامنے جس عنوان کو شروع کرنے لگا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ مہینہ ہے ربیع الاول کا،
اور یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اس مہینے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر ہیں اور کوئی کلیئر نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ متعین ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متعین نہیں ہیں. نبی کی ولادت اسی مہینے میں، نبی کی وفات اسی مہینے میں، یہ بات کلیئر ہے. لیکن دن متعین نہیں. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی رحمتم واسعہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کی ولادت محرم کے اندر اور زیادہ تر اقوال ربیع الاول کے ہیں. یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے ماقبل جمعات کے بیانات کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ کچھ لوگ بڑوں کا نام لیتے ہیں، ان کی باتوں پر، ان کی لکھتوں پر، ان کی کتابوں پر عمل نہیں کرتے، صرف دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں، بڑوں کا نام لے کر لیبل لگا کر. حتیٰ کہ عامر رضا جو بریلوی مذہب کا بانی ہے، وہ بھی اپنی کتاب کے اندر یہی بات لکھتا ہے کہ نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو اور نبی کی وفات 12 ربیع الاول. فتاوی رضویہ ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 412 413. نطق الہلال عامر رضا کی کتاب، اس کا بھی صفحہ 12 اور 13 ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی ولادت کا دن 8 ربیع الاول اور نبی کی وفات کا دن 12 ربیع الاول. اور کئی سارے اقوال ملتے ہیں نبی کی ولادت کے متعلق. 2 ربیع الاول کو، 7 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو، 17 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کا ایک قول ملتا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول. اور مجھے بتلاؤ نبی کی وفات پر سب متفق اور نبی کی وفات پر جلوس، خوشیاں، نعرے بازی، ڈھول، طبلے، یہ ایسا کام کرنا یہ نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے یا نبی کی گستاخی اور نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے اعراضی کا اظہار ہے؟ اس لیے یہ موضوع تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا مفصل طریقے سے، لیکن آج آپ کے سامنے بیان یہ کرنا ہے کہ نبی کی سیرت شروع کہاں سے ہوئی. بعض لوگ عنوان رکھتے ہیں نبی کی سیرت کا. کس کا؟ نبی کی سیرت کا، اور بیان ہوتی ہے نبی کی صورت. یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کی سیرت الگ ہے، نبی کی صورت الگ. نبی کی صورت کیا ہے؟
نبی کا حسن و جمال والا ہونا، نبی کا با کمال والا ہونا، نبی کی زلفیں خوبصورت، نبی کا سارا وجود خوبصورت، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں نبی کی صورت میں نبی کا کمال نہیں ہے۔ نبی کی صورت میں بولو یار، نبی کی صورت میں نبی کا کمال نہیں ہے۔ نبی کی صورت میں کمال ہے تو کس کا؟ اللہ کا۔ نبی کی صورت میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت کے نشانات کا، اللہ کی قدرت کی کاریگری کا اظہار نظر آتا ہے، مگر نبی کی سیرت کے اندر نبی کا کمال ہے۔ جس کے اندر نبی کا کمال ہے اس کو بیان ہو، جس کے لیے نبی نے دن رات محنت کی وہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت ہے۔ اور نبی کی سیرت میں نبی کی مسلسل کوشش اور محنت نظر آتی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ دھوکہ دیا جاتا ہے نبی کی سیرت کے عنوان رکھ کر، بیان نبی کی صورت کی جاتی ہے، لیکن میرے دوستوں میں آپ کے سامنے یہ انصاف سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی نے اپنی 23 سال کی زندگی میں اپنی سیرت منوائی یا صورت منوائی؟ سیرت منوائی یا صورت منوائی؟ نبی نے یہ کہا تھا لوگوں مان لو میری زلفیں کالی ہیں؟ نہیں کہا۔ نبی نے کہا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات والوں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن یہ عنوان بھی نبی کی سیرت کا بیان کیا جائے گا، مگر آج آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ نبی کی سیرت شروع کہاں سے، نبی کی سیرت شروع کہاں سے، نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے۔ 40 سال نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کے پورے ہوئے، نبی پیدا بھی مکے میں، نبوت بھی ملی تو مکہ میں، نبی کی یار بھی مکہ میں، نبی کے وفادار سارے کے سارے محبت شفقت خلوص کرنے والے بھی مکہ والے، مگر ایک دن ایسا آیا کہ نبی مکہ میں چند میل کے فاصلے پر غار حرا میں خلوت اور تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول کہ اچانک جبرائیل امین آ گئے وہی لے کر۔ کون آئے؟ جبرائیل امین آ گئے وہی لے کر۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ نبی کی سیرت تو نبوت سے پہلے بھی جو ہے وہ بھی نبی کی سیرت ہے، مگر یہ بتلانا اور یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب نبوت شروع ہوئی اور نبی کی سیرت کیا تھی، کیسے نبی کی سیرت شروع ہوئی۔ جبرائیل امین نے آ کر پہلی وحی نازل کی، فرمایا اقرا اقرا، اے محبوب پیغمبر پڑھنا، اقرا، اللہ دا رسول آدھے نہیں پڑھ سکتا، انا بیکاری، پڑھا ہویا میں کوئی نہ۔ اجمہ بھی دے لے تو پنجابی سنا دوں تاکہ وہاں سمجھ والا ہے، ادھر تو یہاں سال پڑھنے قرآن عربی جانا تو اردو بیان کریں میں گل ہو کی چلو کر سکوں تو کرسا نہ تو اردو تو قدم گئی جی۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر کو جبرائیل امین آئے، آن کے آکے اقرا، اللہ دے رسول نے فرمایا ما
کوئی مرشد نہیں، مکو کوئی پڑھاون والا نہیں۔ ایک باری آکھیس پڑھ او محمد، قرآن پڑھنا اقرا۔ اللہ دے رسول جواب دیتا میں پڑھ نہ سکدا۔ جبرائیل امین سینے دے نال لا کے ایک باری دبایا نے بتا کہ نے اقرا پڑھو سونیا قرآن پڑھ اقرا۔ اللہ دے رسول نے او جواب دیتا مانا بیکاری، میں پڑھا ہویا کوئی نہ۔ بت سینے دے نال لا کے دبا کے بتا نے اقرا پڑھنا۔ اللہ دے رسول نے تیسری مرتبہ بھی آکے مانا بیکاری، میں پڑھا ہویا کوئی نہ۔ اللہ دے رسول نے جب تیسری مرتبہ جواب دیتا ہے کہ جبرائیل امین نے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا اس رب دے نال جس رب نے تنوں پیدا کیتا ہے۔ نبوت تے رسالت تے سیرت شروع کتوں ہوندی پئی ہے؟ قرآن دے نال۔ کتوں ہوندی پئی ہے؟ تساں کوئی سمجھاؤنا نہیں چاہتا۔ نبی دی سیرت شروع تھی دی پئی ہے تا قرآن دے نال۔ او کائنات والو، اللہ دے رسول کولو جبرائیل امین آئے وحی لے کے، وحی کیڑی کتاب دی آندی نے قرآن دی تے دنیا لانو سمجھاون واسطے۔ او کائنات جو بسن والے ہو، رون والے ہو، آباد ہون والے ہو، نبی دی سیرت سندی ہونے، نبی دی سیرت سمجھنی ہونے تا قرآن پڑھا کرو یا محمد رسول اللہ دی سیرت نے۔ تے اللہ پاک نے سیرت نو سمجھایا کیویں، اس سیرت نو دسا کیویں لوگاں نو کیا لوگو، جب میں محمد رسول اللہ دے اللہ دے پاک کتاباں دی توجہ میرا حال کیوں نہ۔ اے قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی ادنا کتاب نہیں ہے۔ اللہ دا رسول جدوں وحی آندی ہے تے نال نال پڑھن لگ پیندا، انج نہ ہوئے تے اللہ دا پیغام تے اللہ دا قرآن میرے سینے وچ محفوظ نہ رہے، دماغ وچ نہ پوے تے میرے کول بھول ونجے۔ آواز سمجھ تھوڑی آواز سے اللہ دے رسول کولو جدوں جبرائیل امین وحی لے کے آندے ہیں نا، اس وقت اللہ دے رسول اس درد دی وجہ تو نال نال پڑھدا ہے کہ مکو اے وحی تے قرآن ہو بھول نہ ونجے، کہ نہ ونجے بھول نہ ونجے۔ تے سورہ قیامت دے اندر اللہ پاک نے وہ منظر ذکر کیتا ہے کہ جدوں اللہ دے رسول جبرائیل امین دے پیچھے پیچھے پڑھدا ہے نا قرآن مجید، اللہ پاک فرمایا ہے اے میرا محبوب پیغمبر جدوں قرآن آوے تب قرآن دی عظمت تے شان تے اس دا ادب ایوے کہ ادب ہے؟ فرمایا لا تحرک بی لسانک لتعجل بی۔ جدوں جبرائیل امین وحی لے کے آون وقت اس ڈر دے نال، اس خطرے دے نال نہ پڑھا کرنا۔ کیوں پڑھدا؟ اللہ دا رسول آتا ہے اس واسطے پڑھدا کدوں بھول نہ ونجا، چک نہ ونجا، ذہن دے اندر نہ راسی بھول ویسا جبرائیل امین آ کے تے لگا ویسی۔ اللہ فرما دے نے سانو کرے کا فلا بلا دیواں تے میں چاواں، پڑھا دیواں تے میں
چاہاں جدوں میں چاہاں کوئی شے بلاونی ہوے تے تو یاد رکھ سکدا نہیں ہے تے میں تینوں یاد کراون دیاں نیتاں تے ارادہ کر کے نہ تے تو کوئی شے بلا سکدی نہیں ہے قرآن یاد کراون والی ذات بھی کس دی اللہ پاک دی اس وقت اللہ فرماتے نے سنو کا اساں تساں پڑھ سیاں ولا تنسا بھلن نہ دساں الا ما شاء اللہ جیڑی شے اساں بھلاونا چاہواں تے دنیا دی کوئی طاقت تیرے ذہن دے اندر رکھ سکتی نہیں ہے جڑے محبوب نو قرآن بھول ونجے یا قرآن نے بھولن دی وجہ تو پچھے پچھے پڑھدا ہوئے اس نو تسی عالم الغیب کیویں آکھ سکدے ہو جڑا محبوب قرآن نازل ہوندے وقت اے نال نال پڑھدا ہے کہ میں کو بھول نہ ونجے جڑا عالم الغیب ہوندا اس نو تا ساریاں شیاں دا پتہ ہوندا جڑا بھول ونجے او عالم الغیب نہیں ہوندا جس نو بھولن دے خطرے محسوس ہون او عالم الغیب نہیں ہوندا اس واسطے اللہ پاک نے سورۃ القیامہ 29ویں پارے دے اندر فرمایا او میرا محبوب پیغمبر لا تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی جلدی نہ کیتا کر تیزی نہ کیتا کر جدوں میرا جبرائیل امین قرآن لے کے آوے تا سنا ادب دے نال خاموشی نال سنا کر لا تو حرک بھی لسانک اپنی زبان حرکت بھی نہ دتی کر جدوں جبرائیل امین قرآن لے کے آوے تا اپنی زبان حرکت بھی نہ دتا کر اللہ بھول نہ منجے اللہ بھول نہ منجے اللہ فرماتے نے قرآن دا ادب کرنا تیڑا کم ہے قرآن دا ادب کی بھی کہ قرآن پڑھیندہ پہ ہوئے تے خاموشی نال سنو اج آدھے نے کہ پیچھے پڑھو نہیں تا نماز ہوندی او غیر مقلد ہو جڑے اپنے آپ اہل حدیث آدھے لا صلاۃ نماز نہیں ہوندی الا بفاتحۃ الکتاب جدوں تک پیچھے امام نے فاتحہ نہ پڑھو تے اتھے قرآن مجید نازل تھیندا پے تے پیچھے سنن والا کون ہے محمد رسول اللہ اللہ فرماتے نے او سونیا قرآن نازل تھیندا پے ہوئے تے سنن والا محمد رسول اللہ کیوں نہ ہوئے اس کو بھی چپ کرن دا حکم ہے اس نے بھی پیچھے چپ کر کے سنن دا حکم ہے اللہ بھولنا منجے قرآن تا پیچھے پیچھے پڑھنا زبان تا حرکت دینا بھولنا منجے اللہ فرماتے لا تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی تو زبان نو حرکت نہ دے خاموشی نال سن ترے انعام تک دے ساں کتنے انعام ترے انعام دے سا پہلا انعام اللہ فرمانے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا پہلا مالا ہون دی قسم ہے قرآن دا حافظ بنا دے سا تو کو اے سونا محمد تو بلن دیا خیال دے وہاں اپنے ذہنے جو کڑ سٹ تو قرآن دا ادب کر قرآن دا ادب ہے کہ جدوں قرآن نازل تھیندا پیا ہوے تے تو زبان حرکت نہ دے خاموشی نال سن بھلن دی جڑی گل ہے اور رہ گئی صلاح اے تائیں کہ تکو بھول منجے اللہ فرماتے نے بھلا دیواں تے میں چاہواں یاد کراواں تے میں چاہواں تیرے بس دے اندر گل ہو کوئی نہیں ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا قرآن سننا تیرا کم ہے قرآن دا حافظ بنا دینا میں رحمان دا کم ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا اور جدوں قرآن نو تو سن سے تے دوسرا انعام ہے اسی کہ میں تو کو قاری بنا دے ساں
کاری اے جا بڑا سا تو میرے نازل ہویا قرآن نو خاموشی نال سن دے تے تکو میں کاری اے جا بڑا سا جدوں تو پڑھ سے تے جن بھی پچھے خاموشی نال سن سن ان بھی آپ سے خاموشی نال سنو قرآن پڑھیں دا پہ دوسرا انعام کہ ہے کہ میں تو کو کاری بڑا سا تیسرا انعام اللہ فرماتے نے ثم ان علینا بیانا تو کو قرآن دا مفسر بنا دے سا تو کو قرآن دا مفسر بنا دے سا اس وقت غیر مقلد قرآن غلط پڑھ دے کیوں اس وقت قرآن دا ادب نہیں کرتے اس وقت تو قرآن سنو قرآن سارا غلط پڑھتا تجوید نہیں پڑھتے اس واسطے قرآن دا ادب کرن دے نال قرآن آسی قرآن دا ادب ہے کہ جدوں قرآن پڑھدا ہوئے کوئی بندہ کوئی امام قرآن پڑھدا پہ ہوئے پچھے مقتدی نو پڑھنا نہیں چاہیدا اس واسطے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داڑے نماز پڑھائیے نماز دے پچھے ایک آدمی آن کے کھل گیا اس نماز امام پڑھائندہ پیا محمد رسول اللہ نماز پڑھائندہ پیا تو مقتدی پچھے آن کے نماز پڑھن لگ پیا نماز پڑھ لیا تے دوسرا صحابی آدھا یار امام دے پچھو کی رات نہیں کریں دی ہوا دا کیوں نہیں کریں دی تو میں کو روک دا کیوں ہے اللہ دے رسول نے ایک اللہ سن کے فرمایا من صلی وہ شخص او بندہ جڑا نماز پڑھے خلف الامام امام دے پچھو نماز پڑھے قرات الامام لہو قرات امام دی قرات اس دی قرات ہوندی ہے مسئلہ واضح ٹھیک ہے کون ٹھیک ہے او جڑی وہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں کو آکو اے بیان کرو کہ امام دے پیچھے پڑھے تو نماز نہیں تھی ہاں امام دے پیچھے بھی گل ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب دے اندر اس حدیث دے اندر ای گل ہے کہ امام دے پیچھے پڑھو ای جڑی حدیث ہے اے حدیث آندی ہے منفرد واسطے اکلے آدمی واسطے کہ اکلا آدمی جب نماز کھلودا کھڑا ہوئے پڑھدا ہوئے تو او بندہ اپنی نماز دے اندر سورہ فاتحہ ضرور پڑھے اس واسطے کہ یہ پڑھنا فرض ہے واجب ہے تو جب امام دے پیچھے ہوئے تو بعد امام دی قرات ہو مقتدی دی قرات ہوندی ہے وہ کرنا ہونا تو سوال کرو کہ جڑا آدمی رکوع دے اندر آ کے ملدا وہ قرات کریندا ہے کئی سارے صحابی ہر صحابی تکبیر اولا نال نماز کو لیٹ بھی ہو ویندا سی ہاں اس دی نماز تھی ویندی سمجھ آ گئی مسئلہ تے نہیں عنوان تو ہو رہے نا یہ تو ویسے گل آ گئی ہے میں تو کچھ دسا دیتی بہت سارے بولے بندے جڑے وہ حدیث ویدن ہی نہیں سمجھتے بھئی حدیث کیڑی گل دے کیڑی جات دے بس حدیث آ گئی عمل کر دو انہاں کو جڑی اور حدیث انہاں تے کون عمل کرے سی اہل حدیث ہونا اس چیز کا نام ہے غیر مقلد ہونا کہ حدیث نے ایک حصے تے عمل کرو تے دو حصے چھوڑ دو جڑی حدیث میں تواڈے سامنے بیان کی تھی اس حدیث دے کے بن سی اللہ دے رسول فرمایا کہ جدوں تسی امام دے پیچھے کھڑوتے ہو اذا کبر فکبروا جدوں وہ تکبیر آ کے اللہ اکبر آ کے تسی بھی کیا کہو تکبیر آکو اذا قرأ فانصتوا جدوں قرات کرے تسی کیا کرو خاموشی نال کھلو بنجو اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جدوں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکے فقولوا آمین تسی کیا آکو آمین آکو ایتھے امام نے بارش آکھا ہے اللہ دے رسول اذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا جدوں امام قرات کرے تو تسی کیا کرو خاموشی نال سنو جدوں امام ولا الضالین آکے تو تسی کیا آکو آمین آکو اللہ دے رسول جڑی گلاں امام تے مقتدی دے درمیان نہیں ہوں دس سکیاں اس واسطے غیر مقلد دی طرف معنی دی لوڑ نہیں اثر حدیث سے نقطہ نظر دی طرف آؤ کہ اس کو سمجھو اللہ 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 نے قرآن مجید دا ادب ذکر کیتا ہے جدوں قرآن پڑھا ونجے سمجھایا ونجے سنایا ونجے تے قرآن نو سنو قرآن دے پچھے پچھے بھی پڑھن دی اجازت نہیں ہے قرآن نو خاموشی دے نال سننا ہے غور دے نال سننا ہے تے گل اے کرندا پیا اللہ دے رسول دی سیرت شروع ہوندی ہے نبوت بھی شروع ہوندی پئی ہے تے قرآن دے نال شروع ہوندی پئی ہے نبوت شروع ہوندی پئی ہے تا قرآن دے نال شروع ہوندی پئی ہے اللہ دے رسول فرماندے نے او لوگو
مگو اللہ پاک نے قرآن مقدس جی کتاب دیتی ہے، کیوں دیتی ہے؟ ایک دڑے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ تعمیر کر کے کعبہ دے سائے دے تھلے کھلو کے اللہ دے سامنے بہت ساریاں دعاواں کیتیاں نے تے ایک اور دعا کریں دے نے۔ اللہ کیڑی دعا کیتی نے؟ اللہ دا قرآن وہ دعا ذکر کر کے آدھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اور رسول میری ذریت دے اندر تے میری اولاد دے اندر بھیجو، جیڑا رسول منہم رسول کے ہوئے انہاں دے وچوں ہوئے، انہاں دی جنساں وچوں ہوئے، کہ نور نہ ہوئے، نور ہو انسانہ دے وچوں رسول بھیجیں، اس واسطے کہ رہنمائی کس دی کرنی ہے؟ انسانہ دی کرنی ہے۔ جنہوں رہنمائی انسانہ دی کرنی ہے تبت رسول بھی انسان ہی بھیجنا پوسی۔ اللہ دے پیارے خلیل نے دعا کی تھی، 4 صفتہ اعلی رسول منگا۔ کتنی صفتہ اعلی؟ 4 صفتہ اعلی رسول منگا۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیرا او رسول ہوئے جڑا تیڑیاں قرآن دیا آیتاں دی بارش کر دے وے۔ دوسری صفت کیڑی ہوئے اس رسول دی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم دیندہ ہوئے تا صرف قرآن دی، صبح شام تعلیم کرمیندہ ہوئے تا کس دی؟ قرآن دی۔ والحکمت، اور حکمت دیاں گلہ دسیندہ ہوئے تا قرآن دی وچو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگا دیاں ستھرائیاں کریندہ ہوئے تا قرآن دے نال۔ 4 صفت اعلی رسول منگے اللہ پاک کی بات انسانہ خطاب کیتے جب رسول بھیجے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور کائنات والو اس رسول نو معمولی نہ سمجھو، اس رسول نو کم تر نہ سمجھو۔ لقد من اللہ پاک نے تھوڑے ہوتے احسان کیتا ہے، تے احسان کس دے ہوتے کیتا؟ علی المؤمنین، مومنہ دوتے احسان کیتے، اللہ کے احسان کیتے۔ اللہ فرماتے رسولا من انفسہم، رسول توڑے بچوں بھیجے احسان کیتے۔ اے معمولی رسول نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ دی دعاواں دا نتیجہ ہے تے عیسیٰ روح اللہ دی بشارتاں دا نتیجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اپنے لوگوں اپنی امتوں کو سمجھاؤਣ واسطے آدھے نے او بنی اسرائیلیو مکو کیوں نہ مندے میں تورات دی تصدیق کردہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں اس رسول دیاں خوشخبریاں دیندہ جیڑا رسول میرے تو بعد آسی دے اپنا احمد ہوسی۔ اس واسطے اس رسول نو معمولی نہ سمجھو، اے بڑیاں شانہ والا رسول نے، اے بڑیاں عظمتہ والا رسول نے، سب تو بڑی عظمت شان ہے۔ اللہ فرماتے نے یتلو علیہم آیاتی، اس رسول دی شان یہ کہ رسول قرآن دی تلاوت کر کے لوگوں سمجھائیں دے۔ اس واسطے کہ رسول دی سیرت ہی ہے قرآن تو شروع تھی دی۔ جبرائیل امین وہی لے کے آئیں تو اور کوئی گالہ نہیں کی تھی، پہلے کیا کھانا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک ہے قرآن ایک ہی نہیں،
اس واسطے اللہ پاک نے لوگوں کو سمجھائے اور کائنات والوں کسی من گڑت جھوٹ بولن والے کسے کہانیاں سناون والے نو نبی دا حقیقی وارث نہ سمجھو. اگر حقیقی وارث نبی دا تا او ہے جڑا قرآن بیان کردا، جڑا قرآن تے عمل کردا، جڑا قرآن سندا تے سمجھدا، اپنی زندگی دے اندر لیندا. اس واسطے کہ نبی دی سیرت ساری قرآن ہے، نبی نے ساری سیرت قرآن ہے. نبی اور کوئی گل نہیں کی تھی، سارے لوگوں کو سمجھایا تھا قرآن ہے. اس واسطے میں اپنی گل نہ پہ کریں دا. اللہ پاک نے سورہ نحل دے اندر فرمایا او میرا محبوب پیغمبر انا انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس. اساں تیرے تے کتاب نازل کیتی ہے تے کتاب انج نہیں نازل کیتی کہ ریشمی رومالا دے اندر ٹھپ کے رکھ سٹو نہیں، بلکہ اے میرا محبوب پیغمبر تیرا اعلان ہے تا قرآن ہے، تیرا اتقان ہے تا قرآن ہے، تیرا وعد ہے تا قرآن ہے، تیرا پیغام ہے تا قرآن ہے، تیرا جہاد ہے تا قرآن ہے. ہر شے، ہر سیرت، ہر چیز تیری قرآن ہے. اس واسطے تو بیان کر تا قرآن کر، تو اعلان کر تا قرآن کر، تو پیغام سنا تا قرآن دے نال، تو دعوت دے تا قرآن دے نال، تو عید دی طرح بلا تا قرآن دے نال. اس واسطے کہ اسا تیرے اوتے قرآن نازل کیتا لتبین للناس، اس واسطے کہ تو قرآن نو لوگاں دے سامنے بیان کر. اللہ دے رسول دی صفتاں ہیں، اللہ دے رسول قرآن مجید بیان کردا، بیان بھی جا کردا. اللہ دا قرآن خدا دے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ دا رسول قرآن دی وجہ تو مکہ چھوڑ کے ویندا پیا، مدینہ دی طرف کچھ لوگ مکہ دے اندر آندے پین، اور مکہ والے لوگ اللہ دے رسول نو کھڑدے اس واسطے پین کہ اللہ دے رسول قرآن سناندا، اللہ دے رسول قرآن دے وچوں مسئلہ سناندا. اج لوگ کہندے نے یہ سانو تعلیم نہیں کراون دیندے، کتاباں نہیں پڑھن دیندے، بزرگاں دیاں سکھے کرا ساں اللہ دے رسول دی سیرت دے اوتے چلدے پیاں. اسا اللہ دے رسول دی سیرت بیان کر دی کہ سیرت نبی دی قرآن، نبی دی سیرت کے ہے؟ بولو یار کے ہے؟ قرآن. نبی دی سیرت قرآن ہے تو قرآن بیان کرنے آلہ حقیقی نبی دی سیرت دے چلدا پیا. جڑا کسے کہانیاں من گڑا جھوٹی روایتاں اخباراں کسے کہانیاں سناندا پیا وہ نبی دی سیرت دے نہیں. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ